امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، امام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم لوگوں تک ہمارا کلام پہنچا دو، ہماری بات لوگوں تک پہنچا دو، بس وہی کافی ہے، ہم جانے اور وہ جانے۔ اگر ان کی بات لوگوں تک پہنچ گئی تو وہ خود ان کو بہتر کر دیں گے۔ تو عزیزان محترم، بہرحال اپنے دلوں کو روانہ کریں۔ محفل جب امام رضا میں جب بھی میں آتا ہوں، میرا اپنا دل مشہد مقدس چلا جاتا ہے۔ معنویت اس محفل کی ہے کہ امام رضا کے حرم لے جاتی ہے۔ بہرحال خدا کرے ہمیں جلد سے جلد امام کی زیارت بامعرفت نصیب ہو۔ عزیزان محترم، امام خود فرماتے ہیں کہ جو میری زیارت پہ آئے گا، میں 3 جگہ اس کی زیارت پہ آؤں۔ کیا ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہمارا نہ ہماری، میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ کی نہیں بات، میں کون سا کو اتنا اچھا آدمی ہوں کہ میں امام سے ملنے جاؤں؟ اور امام جیسی شخصیت میرے لیے 3 جگہ پہ آئے، کتنا کرم ہے، کتنے رحیم ہیں وہ۔ تو کہتے ہیں تم 1 دفعہ آؤ، میں 3 دفعہ آؤں گا۔ خدا ہمیں نصیب کرے واقعاً وہ صحن رضوی، وہ صحن انقلاب، وہ ہوائیں جو اس گنبد سے ٹکرا کے آتی ہیں۔ شدید ابھی بھی سردیاں ہیں وہاں پہ، اور کہتے ہیں کہ بہت سردیوں کی راتیں تھیں، اور پرانے زمانے میں اتنی لائٹس بھی نہیں ہوتی تھیں، برف پڑی ہوئی تھی۔ تو خادم جو خدام ہیں حرم میں جو ڈیوٹی کرتے ہیں، تو سو رہا تھا، تو خواب میں امام آئے، کہا اٹھو، اور یہ جو چراغ ہیں جو پہلے زمانے میں شمع کو اندر کرتے تھے تاکہ ہوا کے ساتھ محفوظ رہیں، کہا ان چراغوں کو لے کر فلانے جو راستہ آ رہا ہے اس کی طرف جاؤ، میرے کچھ زائرین پھنسے ہوئے۔ یہ اٹھے، خادم تھے اس زمانے میں جو حرم کے ہیڈ تھے، متولی تھے، ان کو اٹھایا، کہا کہ ایسے ایسے امام جو ہے وہ میرے خواب میں آئے ہیں، اور جو ہے وہ اللہ اس بچے کو شفا دے۔ درود بھیج دے محمد اللہ صلی علی محمد وعلی محمد وعلی۔ کوئی بات نہیں، آپ اس کو کھڑے رہنے دیں، اس کا دل چاہ رہا ہے، اس کو کھڑے رہنے دیں۔ انشاءاللہ امام رضا اس کو اپنے حرم زیارت پہ بلائیں، اور بالکل یہ وہاں سے جو ہے وہ صحیح اور سالم اور ٹھیک ہو کے انشاءاللہ وہاں سے آئے۔ عزیزان محترم، دلوں کے طبیب وہی ہیں، بدن کے طبیب بھی وہی ہیں۔ ہم سب بیمار ہیں، ہماری بیماریاں لوگوں کو نظر نہیں آتی۔ ظاہر میں کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہمیں نظر میں آتا ہے، اصل میں ہم بھی اب بیمار ہیں، اور یہ صرف امام جانتا ہے کہ ہم اندر سے کتنے بیمار ہیں۔ تو وہ اٹھے، تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ شمعوں کو لے کر، لیمپ کو لے کر جس راستے پر امام نے کہا تھا اس پہ جانے لگے، اور کچھ دور گئے تو دیکھا کہ کچھ زائرین آ رہے ہیں۔ تو ان کو لے کر انہوں نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ ہم لوگ یہاں آ رہے ہیں؟ تو وہ بڑی دور سے آ رہے تھے، کہیں سے بحرین کے تھے غالباً۔ کہا کہ ہم آ رہے تھے، اور اچانک سے برف کا جو طوفان آتا ہے وہ اتنا شدید آیا کہ ہم راستہ بالکل بھول گئے، اور اب ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ جانا کس طرف ہے، اور شدید سردی بھی تھی۔ تو کہا جو ہمارا رہنما تھا، لیڈر تھا، اس نے کہا کہ جمع ہو اور امام سے توسل کرتے ہیں۔ کہا ہم سب جمع ہوئے اور ہم نے امام کو پکارا، کہا مولا آپ کی طرف آ رہے ہیں، آپ کے پاس آ رہے ہیں، خود ہماری مدد کریں۔ تو کہا وہی وقت تھا کہ امام نے خدام کو کہا، اور امام جو ہے وہ ہمارے جو خادم تھا اس کے برل، کیونکہ تھکے ہوئے بھی تھے، اور وہ ذرا سی دیر کے لیے اسے جو نیند آئی، تو امام نے کہا کہ تھوڑی دیر میں تمہیں روشنیاں نظر آنا شروع ہو جائیں گی، اس کی طرف چلنے شروع ہو جانا۔ عزیزان محترم، امام ہمیشہ بھٹکے ہوئے کو، گمراہوں کو راستہ دکھانے کے لیے موجود ہے، بس یہ کہ انسان اپنے سچے دل سے توسل کرے۔